ورنہ ان کے خلاف بھی تو کلپ آنے چاہیے تھے, ان کے خلاف بھی کوئی ایف آئی آرز آنی چاہیے تھی, ان کے خلاف بھی کوئی دھرنے ہونے چاہیے تھے, انہیں بھی گستاخ ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا. یہ آپ جس موٹیویشنل اسپیکر کی ایک بات کر رہے ہیں, اس نے کتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے کہ انجینئر صاحب گستاخوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں. وہ تو تھانوی رسول اللہ پارٹی کا فرنٹ مین, ہاں سیدھی سی بات ہے. اگر اس نے اس گالی سے بچنا ہے تو یہ کہ تھانوی رسول اللہ غلط ہے, اور ٹائم قیامت تک ہے, پھر میں مانوں گا کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہے. مجھ سے آپ بنوا لیں جو بھی بنوانا ہے, جو آپ نے بلوانا ہے بلوا لیں قرآن و سنت کی روشنی میں. کیوں نہیں یہ بولتے تھانوی رسول اللہ کے اوپر کہ یہ کفر ہے؟ کیوں نہیں بولتے چشتی رسول اللہ کے اوپر دوسرے والا موٹیویشنل اسپیکر جو کہتا ہے صوفیاء کی بڑی خدمات ہے, کہ ایک چشتی رسول اللہ چھاپنے والے بھی جو ہیں کافر ہیں, اس کو سپورٹ کرنے والے بھی, ان کے حق میں مناظرے لڑنے والے بھی سارے اسلام سے خارج ہیں. اگر یہ گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اپنی دوستیاں تھانوی رسول اللہ پارٹی, چشتی رسول اللہ پارٹی کے ساتھ قائم رکھی ہوئی ہیں. یہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. میرا مقدمہ آپ انٹرنیشنل عدالت میں لے جائیں, میں ہر چیز اپنی ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں, بالکل فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. اس ویڈیو کے بعد ہی یہ کر لیں. چلو کوئی بولا بٹکا کو واٹس ایپ ہی کر دیں, جس طرح مفتی صاحب سے ایک بولا بٹکا واٹس ایپ منگوا لیا تھا, مجھے واٹس ایپ کی آواز ہی ان کی مل جائے جس میں کہیں کہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کفر ہے, جتنے علماء نے اس کے حق میں مناظرے کیے وہ سب کے سب کافر ہیں, ان کو پرنٹ کرنے والے, اس کی کمائیاں کھانے والے سارے حرام خور اسلام کے دشمن ہیں, اور ٹائم قیامت تک ہے. اب پتہ چل جائے گا کون اسلام کے ساتھ مخلص ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایتھیسٹ کے خلاف بات کر لی, یا کسی ہندو کے خلاف بات کر لی, یا کسی نصرانی یا یہودی کے خلاف بات کر لی اور اسلام کی خدمت ہوگی. جنہوں نے اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے ان کے بارے میں آپ لوگ بات ہی نہیں کرتے. قادیانیوں کے اوپر تو سارے شعر ہیں, اور بھائی قادیانیوں کو گراؤنڈ سی صوفیاء نے پرووائڈ کی ہوئی ہیں. آپ کشتی نو کتاب پڑھیں غلام القادیانی دجال کی, وہ ساری گراؤنڈ سی ادھر سے لیتا ہے, اور وہ بالکل ٹھیک لیتا ہے, کیونکہ یہ سب لوگ اسی قسم کے دعوے کرتے رہے ہیں. تو اگر آپ ان کو کنڈیم نہیں کرتے, ایک جملہ نہ بول سکے, تو ہمیں یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ آپ لوگ ان کے فرنٹ مین ہیں. جس طرح اب اس چیز کو کسی نے پرسنلی لینا, جس طرح قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ جو صحابہ کرام میں منافقین گھس گئے تھے, وہ جب اپنے شیاطین کے پاس ہوتے تھے تو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم جو مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں نا, تو اس سے آپ نے کوئی غلط مطلب نہیں لینا. تو ہم بھی پھر, ہمیں بھی شیطان وسوسے دلاتا ہے, چلے میں عقیدہ نہیں رکھتا, ہمیں بھی شیطان وسوسے دلاتا ہے کہ اصل میں یہ انہی شیاطین کے ساتھ ملے ہوئے, ورنہ یہ غلام احمد قادیانی دجال کو اگر کافر سمجھتے ہیں تو چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کو بھی کفر کہیں. اور صرف اتنا نہیں, ان کو چھاپنے والے, ان کے حق میں مناظرے کرنے والے, ان کا دفاع کرنے والے, تو میرے بھائی وہ تو سارے مفتی فارغ ہو جائیں گے. ان کے فرقے کے سارے مفتی دفاع کرتے ہیں, آج تک تھانوی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں. کیا مفتی طارق مسعود صاحب نے نہیں کیا دفاع؟ الیاس گھومن صاحب نے نہیں کیا دفاع؟ تو مجھے بتائیں, اگر یہ سٹیٹمنٹ دے دیں تو کل کو ان کو واٹس ایپ کوئی مفتی بھیجے گا اور کہے گا تو منکافر کیا نہ سے تو ہے, تو میرے کو رجوع کروانا چاہنا ہے نہ سے تو, یہ ہوگا. تو ہمیں کوئی آر نہیں کہ ہم اس دعوت میں مخلص ہیں, اور ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ اسلام کی دعوت میں مخلص نہیں ہے. جزیات میں کسی بات پہ مخلص ہوں گے, اسلام کے ساتھ 100% یہ لوگ مخلص نہیں ہیں, بالکل کوئی آر نہیں اس میں. ورنہ یہ بھی ابھی مجھے جھوٹا کر دینا, میں ان کو اپریشیٹ کر دوں. آپ نے کہا اپریشیٹ کریں, میں اپریشیٹ کر دوں, میں پیشگی اپریشیٹ کروں گا, ابھی کر دیتا ہوں آپ کی ویڈیو میں کہ تھانوی رسول اللہ چشتی رسول اللہ کو کنڈیم کریں جس انداز میں نے کہا ہے. یہ کبھی اس کو موضوع بھی نہیں بنائیں گے.